السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے میڈیا کے بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا دن اس گورنر ہاؤس کے لیے بڑا اہم دن ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ JUIF کے سربراہ ہیں، آج انہوں نے آج انہوں نے یہاں آ کر گورنر ہاؤس کو عزت بخشی. آج گورنر ہاؤس میں میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو PhD کی ڈاکٹریٹ کی آنری ڈگری دی ہے. تو آج ہم سب مولانا صاحب کو ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان صاحب آج سے کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے اعزاز تھا. آج مولانا صاحب سے اندر تفصیلی بات چیت بھی ہوئی ہے. مولانا صاحب کے سامنے میں نے 2-3 گزارشات رکھی ہیں، اور وہ یہ بات ہے کہ پاکستان میں اسلام کی بات ہو یا دنیا میں پاکستان کی بات ہو، دینی طبقہ اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار سبھی کے سامنے ہے، اور اس کردار کی وجہ سے اسلام کا پاکستان میں اور پاکستان کا دنیا میں ایک مقام موجود ہے. دنیا کی طاقتیں آج ہماری جو دینی طبقہ ہے اس کو اپنے لیے ایک ڈر اور خوف کی علامت بھی سمجھتی ہیں، کیونکہ دینی طبقہ اپنے اصولوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آج جو بات میری مولانا صاحب سے اندر ہو رہی تھی وہ بات تھی کہ آج جب پاکستان معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کو اس خطے میں پاکستان کو ایک عزت بخشی. آج پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر اس خطے میں طاقت کے توازن کو برابری کی بنیاد پر لا کر کھڑا کر دیا. لیکن آج پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو رہی ہو، KPK میں ہو رہی ہو، اور یہ جو خوارج جن کا ہم روزانہ ذکر دیکھتے ہیں، ان کا جو تانے بانے ہیں وہ جا کر افغانستان سے ملتے ہیں، اور یہ وہ افغانستان ہے جسے پاکستان نے انگلی پکڑ کر تجارت ہو یا کھیل کا میدان ہو، ہر جگہ اپنا مسلمان اور پڑوسی بھائی سمجھ کر اپنے پاکستان میں جنگ کے دوران ان کو جگہ دی، اپنا بھائی مانا. کرکٹ ٹیم ہو، تجارت ہو، پاکستان سے جو بھی ہم سپورٹ اپنے افغانستان اور افغانی بھائیوں کو کر سکتے تھے وہ آج تک ہم نے کی ہے. لیکن آج جو افغانستان میں وہ لوگ جو بھارتی سپانسرڈ ہیں وہ موجود ہیں، اور ہماری انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے تمام تانے بانے جا کر افغانستان سے ملتے ہیں، جس کا بارہا افغانی حکومت کو اظہار کیا گیا، فارن آفس کے تھرو کیا گیا، انٹرنیشنل میڈیا کو بتا کر کیا گیا. لیکن یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. میں نے مولانا صاحب کے سامنے یہ بات رکھی، اور میں انتہائی خوشی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے خود ایک کردار ادا کیا. جب افغانستان سے تعلقات ٹھیک نہیں تھے تو انہوں نے وہاں جا کر بھی ان لوگوں کو بات چیت کی اور ایک حل نکالا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ جو لوگ وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں ان سے لا تعلقی کا اعلان افغانستان کو بھی کرنا چاہیے، اور افغانستان کو ان لوگوں کو حوالے کرنا چاہیے اگر وہ انڈین سپانسرڈ ہے. اور کوئی ایسی چیز افغان سرحد سے پاکستان کے لیے نہیں ہونی چاہیے جس سے پاکستان کی معیشت اور سالمیت کے اوپر بات آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خوارج ہیں ان کے لیے ہمارے تمام جو دینی مدارس اور علماء کرام ہیں ان کو فتویٰ بھی جاری کرنا چاہیے. لیکن جب میں نے یہ بات مولانا صاحب سے کہی تو انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی اور جاری کر چکے ہیں، اور ابھی ایک اجلاس بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب
اس امید کے ساتھ کہ جب پاکستان کی سالمیت آئے گی تو دینی طبقہ پاکستان کی عزت اور سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ ہمارے تمام مدارس جو کہ دینی تعلیم دے رہے ہیں اور علماء کرام اور مفتی کرام پیدا کر رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کی جب سالمیت ہوگی، اس کا وقار کی بات ہوگی، تو یہ دنیاوی اور دینی طبقہ مل کر تمام سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں اپنا اہم کردار ادا کریں گی۔ سیاست کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، لیکن آج جس معاشی بحران سے پاکستان گزر رہا ہے، جس طرح بھارت اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پر تول رہا ہے، جہاں بھارتی عزائم ہمارے سامنے ہیں، جس طرح اس نے مساجد کو جنگ کے دوران شہید کیا، جس طرح سویلین آبادی پر اس نے حملے کیے، اور جس طرح اس کی خواہش کا اظہار اس کی میڈیا نے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر یہ ہمارے علماء کرام اور دینی طبقہ موجود ہے جو کہ بھارتیوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب جس طرح پاکستان کی معیشت اور سالمیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ پاکستان اس کے ثمرات دیکھے، اثرات دیکھے، اور پاکستانی قوم کو، 25 کروڑ عوام کو یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے اس کے ثمرات نظر آئیں معاشی طور پر، اور اسی طرح جو پاکستان کا مقدمہ ہم آگے لے کر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو مدد کرے۔ میں ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا، غفور حیدری صاحب کا، میرے بھائی مولانا راشد سومرو صاحب کا اور مولانا صاحب کی پوری ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے شفقت کی ہے، ہمارے بڑے ہیں، پاکستان کے بڑے ہیں، اور میں ہمیشہ جب بھی اسلام آباد کوئی موقع ہوتا ہے تو مولانا صاحب سے ضرور کہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ وہاں یہ ہمیشہ ہمیں جلیبی اور مٹھائی کھلاتے ہیں۔ آج میں نے بھی مولانا صاحب کے لیے اپنے ہاتھ سے حلیم بنایا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ مولانا صاحب کو پسند آئے۔ مولانا صاحب سے 2 لفظ کی گزارش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب گورنر صاحب، میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے دعوت دی اور ہمیں آپ نے عزت سے نوازا، جس کی میں دل کی گہرائی میں سے قدر کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں آپ ایک سے زیادہ مرتبہ تشریف لائے ہیں، اور ہم وفادار لوگ ہیں، روایات کے لوگ ہیں، تو آپ نے دعوت دی تو ہم یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ہمارے سوسائٹی کا ایک حسن ہے کہ ہم سیاسی رائے جو بھی رکھیں، لیکن ایک دوسرے کو عزت دینا، یہ ہماری روایات کا ایک حصہ ہیں، جس کو بچانے کی آج کل ہم بڑی جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں اس بات پر بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے PhD کی اعزازی ڈگری مجھے دی، لیکن اس کے باوجود میں مولوی صاحب ہی کہلانا پسند کروں گا، اور ہر چند کی ایک اعزاز ہے، لیکن میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک علم منقسم نہیں، ایک ہی علم ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور وہی علم بنی آدم کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور درجہ بدرجہ اس میں ارتقاء آتا ہے۔ ہر چند کے مسلمانوں کے لیے ایک خصوصی علم اللہ نے متعین کیا ہے، جو تمام علوم کا منبع ہے، الرحمن علم القرآن، جس پر صرف مومنین اور مسلمان ہی ایمان لاتے ہیں، اور وہ بھی تمام قرۂ ارض کے سارے علوم کا احاطہ کرتا ہے، وہ تقسیم کا تقاضا نہیں کرتا۔
تو اس اعتبار سے اگر بر صغیر میں دینی مدارس موجود ہیں تو اس نوعیت کا دینی مدرسہ 1857 سے پہلے تو نہیں تھا، تو پھر کیوں وجود میں آیا؟ آج بھی بر صغیر سے باہر تو نہیں ہے، تو پھر صرف بر صغیر میں کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے کوئی اسباب ہوں گے، اس کے لیے کوئی رد عمل ہوگا۔ جب قرآن، حدیث، فقہ اور ان علوم کو نصاب سے خارج کیا جائے گا تو امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے علماء کرام نے ایک کردار ادا کیا ہے۔ اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر اس بارے میں سنجیدہ ہو کہ ایک مشترکہ نصاب تشکیل دیا جائے تو اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن دینی علوم اور مدارس کے خاتمے کا جو رویہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ مغرب کا ایجنڈا ہے، اور اس مغرب کے ایجنڈے کو اپنا ایجنڈا کہہ دینا یہ میرے نزدیک کہیں بھی جائز بات نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے افغانستان کی بات کو آج کے تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ بس آج ایک مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پر کارروائیاں کر جاتے ہیں، ہم سب کی ایک ہی پیج پر ہیں۔ اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں 78 سال کی افغان پالیسی کو کہ کبھی بھی افغانستان پاکستان دوست نہیں رہا ہے، کیا اس میں ہمارا اپنا جو افغان پالیسی ہے وہ اس کا فیلئر تو نہیں ہے؟ ہم بار بار اپنی پالیسیوں پر بھی تو غور کریں۔ بادشاہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک کوئی بھی پاکستان دوست حکومت ہمیں نہیں ملی ہے، اور کیا وجہ ہے اس کی؟ ہاں، اپنے ملک پہ ہم اپنا بیانیہ تیار کریں گے تو الزام انہی پہ ڈالیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہمارا اپنا افغان پالیسی کا فیلئر تو نہیں ہے۔ تو اس پر بھی ہمیں ڈیبیٹ کرنا چاہیے، اس پر بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ اور پھر جب ہم ایک اسلامی جمہوریہ میں رہتے ہیں اور ہم نے حلف اٹھایا ہے آئین پاکستان کا، اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اور قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، تو کیا ہم نے جو ابھی 27ویں ترمیم کے ساتھ کچھ قانون سازیاں کی ہیں، چاہے وہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کے بارے میں ہو، چاہے وہ ٹرانسجنڈر کے بارے میں ہو، اور چاہے وہ گھریلو تشدد کے حوالے سے قانون کی تجویز ہو، کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح قرآن و سنت کو پس پشت پھینک کر صرف اقوام متحدہ کے منشور کی پیروی میں قانون سازی کی ہے؟ ہم نے حلف کسی اور چیز کا اٹھایا ہے، ہم پیروی کسی اور چیز کی کر رہے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ آئیں ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں، ہم اس پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن یک طرفہ طور پر جب آپ ایک ادارے کے خلاف ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کو اپنے تحفظ کی پڑ جائے، سو دینی مدارس بھی ایک ادارہ ہے، جچا تلا ادارہ ہے۔ ہمارا امتحانی نظام پاکستان کے تمام بورڈوں سے بہتر ہے، ہمارا ٹیلنٹ سب سے آگے ہے۔ آپ دنیا کی رینکنگ میں جائیں، آپ ہر شعبے میں دنیا کے پتہ نہیں کس کونے کترے میں پڑے ہوئے ہیں۔ عدلیہ آپ کی کہاں پڑی ہے، تجارت آپ کی کہاں پڑی ہے، اقتصاد آپ کا کہاں پڑا ہے، سب چیز میں آپ رینکنگ کے حوالے سے بہت نیچے ہیں۔ اگر ٹاپ رینکنگ پر ہیں تو آپ صرف دینی علوم کے حوالے سے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہاں، آج دفاعی حوالے سے پاکستان کی پوزیشن اچھی ہوئی ہے، اور ہمیں اس حوالے سے اپنے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے۔ ہم پاکستان کی طاقتور دفاع کو خیر مقدم کہتے ہیں، لیکن دفاعی قوت کو دفاعی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، دفاعی قوت کو سیاسی لحاظ سے مضبوط ہونا یہ شاید یہ عوام کا حق ہے اور سیاستدانوں کا حق ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سیاسی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تمام ادارے مضبوط ہوں گے تو ہم ایک قوم کی طرح آگے بڑھ سکیں گے۔ ایک دوسرے کی بالادستی کی بجائے ہمیں آئین کی بالادستی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں عوام کے حق اقتدار کی طرف جانا چاہیے، اور ان کے ووٹ کے حق کو اور ان کے تقدس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ وہ چند بنیادی چیزیں ہیں جس پر میرے خیال میں اصولی طور پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن عملی طور پر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں، ہم اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے جو ذکر کیا کامران خان کشوری صاحب ہوں یا فیصل وابڈا، ان کا ایک خاص پس منظر ہے موجودہ سیاسی منظرنامے میں۔ آپ اس وقت مزاحمت کی بات کر رہے ہیں اور موجودہ نظام کے مخالف ہیں۔ موجودہ نظام کے دو بڑے بینیفیشری اور دو بڑے فگر ہیں، تو کس طرح یہ آپ اپنی بات کو
मज़ाहिमत चाहते हैं कि मुफाहिमत चाहते हैं? उन्होंने भी अपनी बात कह दी, मैंने भी अपनी बात कह दी, अब मजीद बात के खाल उतारने आप। बाकी फैसला आ गया है। इस्लाम को आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये मुकालमे तो दुनिया भर में होते रहते हैं और मेरा ख्याल में कुछ एक क्लिप आया है, अब सारी दुनिया एक क्लिप की तरफ घूम रही है। तो एक शायर का अच्छा शायर होना उसकी अपनी हैसियत है। मैं फैज़ अहमद फैज़ का भी मद्दाह हूँ, मैं अहमद फराज का भी मद्दाह हूँ बतौर फ़न शेर के, लेकिन उनके ख्यालात से इत्तेफाक नहीं है। और इस तरह के मुकालमे अगर दुनिया में चलेंगे तो नई नस्ल को आगाही होगी, उसको शऊर होगा। तो इसका तो मेरे ख्याल में इसको अच्छा मौलाना साहब, पाक अफवाज की मुख्तलिफ जगहों से 7 आदमी के गज़ा भेजा जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि गज़ा पाक अफवाज को भेजा जाए और किन शराइत में भेजा जाए? हमें एक तल्ख़ तजुर्बा है, जब ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक गए थे और उर्दू में उन्होंने फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी, आज भी फ़िलिस्तीनियों को भूला नहीं है। हमने एक ज़माने में इस इम्तिहान से भी गुजरे कि इराक़ फ़ौज भेजे जाए या नहीं जाए। अब ये पीस कीपिंग फोर्सेस, तो ये पीस कीपिंग नहीं होते, ये जंग कीपिंग, वॉर कीपिंग फोर्सेस होती हैं, जिसका नाम मासूम रखा जाता है। पाकिस्तान कतई ये गलती न करे कि वो बैनुल-अक़वामी इस फोर्स का हिस्सा बने कि जहां एक बार फिर फ़लस्तीनियों को हम अपनी बंदूक का निशाना बनाएं। ऐसी हालत से पाकिस्तान को गुरेज करना चाहिए और आलमी सतह पर हमें मुतनाज़ा नहीं बनना चाहिए। किस बात को? अफ़गानियों की मेहमान नवाज़ी की खिदमत की बजाय। देखिए, आप जब मेहमान को रखते हैं, आप एक हवाले से बात कर रहे हैं, मैं दूसरे हवाले से बात कर रहा हूँ। आपके घर में मेहमान है, उसने 3 दिन गुजारे, हफ्ता गुजारा, महीना गुजारे, 3 महीने गुजारे, साल गुजारा, लेकिन उसको निकालते वक्त आपने उसको लात मार के निकाला। क्या आपने अपनी पूरी मेहमानदारी ज़ाया नहीं कर दी? मुझे शिकायत है वहाँ की गवर्नमेंट से, मुझे शिकायत है इस बात की कि वहाँ पर कुछ मुसल्लह तंजीमें हैं और उनके मराकज़ वहाँ पर हैं, और जोर हम डाल रहे हैं यहाँ पर मुहाजिरीन के ऊपर जो 40 साल से हमारे मेहमान हैं। तो इस तरीके से कि जोर कहीं और जगह से आ रहा है और उसका इजहार हम किसी और जगह पे कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुहाजिरीन को हमें मेहमान की तरह डील करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मुहाजिर जब आता है किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो ये मुहाजिरीन एक मसला बनता है और ये दो तरफा होता है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये दो तरफा मसला है। इसमें हमें ये भी देखना होगा कि अफगानिस्तान के लोगों ने 40 साल जो यहाँ गुजारे, उसमें कितना अफगानी है कि जिसने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया है। बहुत से बैंक ऐसे हैं कि जिससे अगर अफगानी अपना पैसा निकाल लें तो वो दिवालिया हो जाएं। उन्होंने यहाँ सरमायाकारी की है पाकिस्तान के मफाद में। अगर उनका सरमाया इस्तेमाल होता है, क्या कभी हमने इस पर गौर किया है कि हम उस सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देंगे, उसको पाकिस्तान के मफाद में कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के अंदर अफगानी इस हिजरत के दौरान यहाँ पढ़े लिखे हैं, यहाँ वो इंजीनियर बना है, यहाँ वो डॉक्टर बना है, मुख्तलिफ शोबे में उसने, तो ये हमारा एक स्किल है। वो स्किल जो पाकिस्तान के अंदर बना है, मैं उसके क्या फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ या उसको भी धकेल रहा हूँ और ज़ाया कर रहा हूँ कि न वहाँ काम कर रहे, न मेरे मुल्क के अंदर वो मेरे काम आ जाए। उसके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए कि मेरा स्किल मेरे मुल्क के मफाद में इस्तेमाल हो। इसी तरीके से जो तालिब इल्म है, जो 10वीं में पढ़ता है, 8वीं में पढ़ता है, 12वीं में पढ़ता है, अगर मैं उसको आज धकेल दूं तो वहाँ तो निसाब ही कुछ और होगा। तो क्या मैंने उसकी तालीमी ज़िंदगी ज़ाया नहीं कर दी? ये इंसानी हक़ का मामला होता है। इस कैटेगरी को हमने अलग तौर पर देखना चाहिए। फिर अगर एक अमन अमान वहाँ आ गया है और वहाँ की हुकूमत भी कहती है कि अमन है, तो फिर मुहाजिर को वहाँ भेजने के लिए दो तरफा मुज़ाकरात करके उसका एक शेड्यूल बनाना चाहिए, न कि धकेल दिया जाए और गेट बंद कर दिए जाएँ, तिजारत बंद कर दिया जाए, लोगों का आना जाना रोक दिया जाए। तो अवाम को स्टेट के अंदर के जो मामलात होते हैं उसकी वजह से अवाम को रगेदना और घसीटना, ये मेरे ख्याल में दुनिया में किसी कानून में जायज़ नहीं है। जी इंतखाबात का मुतालबा किया और
मुज़ाकरात से मशरूत हो जाए तो आप क्या कहेंगे? नए इंतखाबात होने चाहिए? देखिए दोस्त वालात आए हैं, 26वीं तरमीम इत्तेफाक राय से हुई है। अगर उसको आज मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, न इंसाफ का तकाजा है। हाँ, हर पाकिस्तानी शहरी को यह हक हासिल है कि अगर आइन में कोई तरमीम होती है या कानून साजी होती है और उसके जहन में इबहाम है ये सही है या गलत, तो कोर्ट में जाए और वहाँ से वजाहत दे। अगर 26वीं तरमीम के खिलाफ भी कोई कोर्ट में गया है, ये पाकिस्तानी शहरी का आइन और कानूनी हक है। 27वीं तरमीम एक तरफा हुई है, सब दुनिया जानती है। 26वीं तरमीम के लिए 1 साल पहले अक्सरियत नहीं थी आपके पास 2/3। 1 साल के अंदर आपको ये अक्सरियत कहाँ से मिल गई? तो इसका माना है कि जबर की बुनियाद पर आपने 2/3 अक्सरियत बनाई है। फिर उसके अंदर वो तमाम चीज़ें कि जो 26वीं तरमीम में आप उससे दस्तबरदार हो गए थे, वो चीज़ें 27वीं तरमीम में डालकर वो मकासद हासिल करना एक तरफा तौर पर, इससे आइन मुतनाज़ा होता है। आइन को मुतनाज़ा बनाने से हमें हर तरफ से गुरेज करना चाहिए और कुर्बानी देनी चाहिए। तो ये मेरी एक सोच है और इस हवाले से हम अपनी राय रखते हैं। उस राय पर हम इंसाफ चाहते हैं। नया इंतखाब बिल्कुल होना चाहिए। न 18 का इंतखाब वो अवामी था, न 24 का इंतखाब वो अवामी है। एस्टेब्लिशमेंट के धांधली के नतीजे में पैदा होने वाली हुकूमतें ख़त्म हो जानी चाहिए, सिंध से लेकर KBK तक ख़त्म हो जानी चाहिए और दोबारा से मुल्क के अंदर इंतखाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अपना मौलाना साहब